ہیں جن کے تھرو وہ آپریٹ کرتے تھے، اور وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. کل پرسوں نہیں، جو یہ سہولت کاری ہمیں بھی نظر آتی ہے. ایک سیکنڈ، کل پرسوں جو پرویز الہی صاحب کی لیکس آئی ہیں جس میں وہ ججز کے نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بینچ یہ بنا دیں. میں نے بہت پہلے کہا تھا یہاں بینچ فکسنگ ہو رہی ہے. تو آج آپ بتائیں بینچ فکسنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ سہولت کاری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ آج ابھی جو یاسمین راشد صاحبہ ہیں ان کا ابھی میرے آنے سے پہلے میں گاڑی میں دیکھ رہی تھی کہ ان کی کوئی آڈیو لیک آئی ہے جس میں وہ فرما رہی ہیں کہ عدلیہ میں اوپر سپریم کورٹ میں ہمارے بندے بیٹھے ہیں. نہیں، یہ سب کچھ تاریخی حقائق ہے کہ عمران خان صاحب کو لاڈلا بنایا گیا، ان کے لیے یہ ساری سہولت کاری کی گئی، ان کے لیے میڈیا کو مینیج کیا گیا، عدلیہ کو مینیج کیا گیا، یہ سب چیزیں. لیکن کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اس کام پہ مجبور کیا مریم نواز صاحبہ کی ضدوں نے اور ان کے رویے نے. اچھا. اور ابھی بھی یہ خطرہ ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کہ جی یہ خاتون جب آئے گی یا اس کو اختیار ملے گا تو یہ انتقام لیں گی ان لوگوں سے. تو شاید یہ سہولت کاری کا عمل اس لیے جاری ہے. تو یہ جو 3 نام تو آپ نے لیے، جنرل فیض، جنرل ظہیر الاسلام، کچھ اور نام بھی ہے، جنرل عاصم باجوہ، تو آپ کا ان کے خلاف کوئی دل صاف ہو گیا ہے، ارادہ نہیں ہے کچھ کرنے کا؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ان کرداروں کے ساتھ آج قدرت کر رہی ہے، جو مقافات عمل کر رہا ہے، وہ جو میں کر سکتی تھی وہ اس سے بہت زیادہ ہے. اور میں صرف دیکھ رہی ہوں کہ کس طرح جو اقتدار کا تکبر ہوتا ہے، جو نشہ ہوتا ہے، جو طاقت کا نشہ ہوتا ہے، وہ انسان کا کیا حال کر دیتا ہے. میں بہت بار یہ بات ریپیٹ کر چکی ہوں، میں آپ کے سامنے بھی ریپیٹ کرتی ہوں کہ میرا ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے سیاست میں بھی، زندگی میں بھی، میری پرائیویٹ لائف میں بھی، پرسنل لائف میں بھی. وہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. بات یہ ہے کہ ابھی پی ڈی ایم کی حکومت ہے جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے. اور آپ ان کا معاملہ اللہ اور ان کے اداروں پہ چھوڑ دیں. ایک سیکنڈ، بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے تو کوئی انتقام نہیں لیا، لیکن یہ ان کے اپنے جو کردار ان کا رہا ہے، ان کے اپنے جو اعمال رہے ہیں، یہ ان کے آگے آ رہے ہیں. اور مجھے جب وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے تو مجھے اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات یہ ضرور ہے کہ میں انتقام میں بلیو نہیں کرتی. مجھے ان لوگوں کی فیٹ اب ہے، جو ان لوگوں کو جس قسم کے حالات کا سامنا ہے، مجھے اس سے عبرت ہوتی ہے کہ جو کام انہوں نے کیا وہ میں نے نہیں کرنا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا انتقام ان سے عمران خان لے رہے ہیں تو اس لیے آپ نہیں لے رہے؟ وہ ایک دوسرے سے انتقام لے رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کی پگڑیاں بھی اچھال رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے راز بھی کھول رہے ہیں، یہ بتائے بغیر کہ یہ سارے پہلے اس ارینجمنٹ میں اکٹھے تھے، چاہے وہ عمران ہو یا وہ یہ ججز ہوں جو 3-4 کا گروپ ہے، اور یا وہ جنرل فیض ہو. یہ سب اپنے جو راز ہیں، اپنے پول ہیں، وہ خود کھول رہے ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ یہ اچھال رہے ہیں، یہ بتائے بغیر عوام کو کہ اس سب میں پہلے یہ خود شامل رہے تھے. لیکن پرویز الہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آڈیو لیکس اور یہ سب کچھ آپ نے شروع کر دیا ہے اور آپ کا سیل پر ایکٹیو ہو گیا ہے. میں نے تو جب یہ آڈیو آئی مارکیٹ میں یا ٹی وی پہ میں نے تو تب سنی، لیکن کیا پرویز الہی صاحب کو میں نے کہا تھا کہ جو مظاہر علی نقوی صاحب کے پاس آپ جائیں اور بینچ فکسنگ کرائیں؟ یہ میں نے ان کو کہا تھا. تو اگر وہ میری اتنی بات سنتے تو آج وہ بہتر سیاست کر رہے ہوتے، آج وہ اپنے سیاست کے انجام کو نہ پہنچ رہے ہوتے. تو یہ تو بڑا آسان ہے، جو غلط کام کرتا ہے اس کو ایک اسکیپ گوٹ چاہیے ہوتا ہے، اس کو الزام بلیم رکھنے کے لیے کوئی چہرہ چاہیے ہوتا ہے. تو میں آسان ہدف ہوں، لیکن لوگ بے وقوف تو نہیں ہے نا. جو آڈیو میں وہ فرما رہے ہیں وہ ان کو مریم نواز نے کہا تھا کہ کریں. یہ تو بڑا ایک بچگانہ قسم کا جواب ہے، جس کا مطلب ہے کہ میں اصل جرم کا جواب نہیں دینا چاہتا. تو لوگ بے وقوف نہیں ہے، تو لوگ بعض اوقات یہ بھی شک کرتے ہیں اس وقت پی ڈی ایم کے حکومت کے رویے کو دیکھ کے کہ جی تبدیلی یہ آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی وہ نئی مسلم لیگ نون بن گئی، اس نے وہی لہجہ اختیار کرنا شروع کر دیا
اور مسلم لیگ نون وہ نئی پی ٹی آئی بن گئی، وہ اسی طرح جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے گن گانے لگی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں کا کردار تبدیل ہوا ہے؟ اب اس کا جواب ذرا تحمل سے سنیے گا. مسلم لیگ نون کبھی پی ٹی آئی نہیں بن سکتی، پی ٹی آئی کبھی مسلم لیگ نون نہیں بن سکتی، کیونکہ ان دو جماعتوں کے ڈی این اے میں فرق ہے. ان دو جماعتوں کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. پی ایم ایل این پی ٹی آئی اس لیے نہیں بن سکتی کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پرفارمنس کی سیاست کرتی ہے، وہ خدمت کی سیاست کرتی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کا جو بھی قابل ذکر آج آپ کے پاس منصوبہ ہے وہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کا بنایا ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ الزامات بھی لگے، نکلا کبھی کچھ نہیں. اور ایز اپوز ٹو دس عمران خان پی ٹی آئی کے پاس کیا ہے؟ پی ٹی آئی 4 سال اقتدار میں رہی، سوائے گالی گلوچ کے، سوائے الزامات کی سیاست کے، سوائے وکٹمائزیشن کی سیاست کے انہوں نے اور کیا کیا؟ تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کو آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. دوسری بات جو ہے وہ ان کی، اب جو آپ نے کہا کہ پرو اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، دیکھیں اس میں بھی آپ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نواز شریف صاحب نے سٹنگ اسٹیبلشمنٹ جو وہ اپنے پورے آب و تاب پر تھی، پورے آب و تاب کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، نیکڈ پاور کے ساتھ وہ اقتدار میں بھی تھے اور سیم پیج میں تھے. گجرانوالہ کا جلسہ آپ کو پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ یاد ہوگا، اس میں انہوں نے جنرل باجوہ کا بھی نام لیا اور جنرل فیض کا بھی نام لیا اور کہا کہ عمران کو لانے کے آپ دونوں ذمہ دار ہیں. آج جو حالات ہیں اس کے عمران سے زیادہ آپ ذمہ دار ہیں. تو ایک اصول کی بات کی، ووٹ کو عزت دو کی بات کی، اور آج بھی اس پہ قائم ہے. اور یہ وہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو اویئرنیس عوام میں ریز کی تھی، آج اسی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو یہ احساس ہے کہ یہ جو سیاست کے اندر مداخلت ہے یا اپنے آئینی اور قانونی دائرہ کار سے باہر نکل، اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو انہوں نے از خود یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آئینی کردار تک محدود ہو جائیں گے. تو یہ تو ایک خوش آئند بات ہے. اب دوسری طرف آپ پی ٹی آئی کی طرف آ جائیں. جب تک اقتدار میں تھے جنرل باجوہ کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے اور کہا کہ اس سے زیادہ جمہوری جنرل میں نے نہیں دیکھا، مجھے جب ضرورت پڑی یہ مجھے پیسے بھی لا کے دیتے ہیں، جمہوری حکومت کی مدد کے لیے بھی آتے ہیں. اور اقتدار جانے کے بعد بھی جب تک ان کو یہ رہا کہ شاید جنرل باجوہ ایکسٹینشن لے سکتے ہیں تو یہ یا معاملات بدل سکتے ہیں، کرسی مجھے دوبارہ مل سکتی ہے، تو وہ چھپ چھپ کے پریزیڈنسی میں جنرل باجوہ سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے. جب وہ ملاقات کی خبر باہر آ گئی تو اس کو ان کو اون کرنا پڑا. تو جب جنرل باجوہ اقتدار میں تھے تب یہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، تب یہ کہتے تھے کہ کون مجھے ڈکٹیٹ کر سکتا ہے، فیصلہ میں کرتا ہوں. آج جب جنرل باجوہ اقتدار میں نہیں رہے تو انہوں نے امریکہ کو چھوڑ کے جنرل باجوہ کو نشانے پہ رکھ لیا. جب وہ طاقت میں تھے تو یہ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا. جب وہ کمزور ہو گئے، اقتدار سے چلے گئے، پاور ان کے ہاتھ سے چلی گئی، تو ان کے لیے یہ عمران کے لیے وہ نرم اسامی بن گئی. دیکھیں اس ملک کا لیڈر جو ہے وہ کمزور نہیں ہوگا، اس ملک کا لیڈر جو ہے وہ بزدل نہیں ہو سکتا. اس ملک کا لیڈرشپ کا حق صرف اس کو ہے جو اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر جو تب بات کرے جب بات کو لوگ سنیں بھی، سچائی بھی، اور اس چیز سے قطع نظر